بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. صدق الله العظيم. زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، مصلیان مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. بے شمار اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا ہے. تو یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ چاہتا ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، ہم کیا کر لیتے؟ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی تھا. تو اللہ کا کرم، اللہ کے احسان شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے: للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت، بادشاہت صرف اللہ کی ہے. ہر چیز پر اللہ کی حکومت چلتی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. وَهُوَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی مرضی ہے. اولاد کا دینا، اولاد میں کسے بیٹی دینی ہے، کسے بیٹا دینا ہے، کسے دونوں دینے ہیں اور کسے کچھ بھی نہیں دینا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے. ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، جو بھی اللہ دے دے اسی میں خوش رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تم کو بھی رزق دیں گے. تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، حمل کو روک دینا، ضائع کرا دینا کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے؟ 5 بچے ہو گئے، چھٹے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ 4 ہو گئے، 5ویں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ سوچ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم نازل فرما کر بتلا دیا کہ تم اس کی ٹینشن نہ لو، رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہم کسی کو کھلا سکتے ہیں، ہماری مجال ہے کہ ہم کسی کو کچھ کھلا دیں. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، وہ جو تمام مخلوقات کو کھلاتا ہے، سمندر کے اندر مچھلیوں کو کھلاتا ہے، پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کو رزق پہنچاتا ہے، جو پرندے صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں،
جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، لیکن جب شام کو آتے ہیں خود بھی کھا کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، تو جو اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، جن کے فریج میں مہینوں کا راشن بھرا ہوا ہوتا ہے، کیا اللہ ان کو بھوکا چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہ سوچ بالکل ختم کریں کہ اولاد کو کیسے پالیں گے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا، نحن نرزقهم وإياكم، کہ ہم ان کو بھی کھلائیں گے، تم کو بھی کھلائیں گے۔ ہم تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی چھاتیوں میں دودھ کون اتارتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے۔ چلو پیدا ہونے کے بعد ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، صرف پلانے کا وسیلہ بنی ہے، دودھ اتارنے والا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کون کھلاتا ہے اولاد کو؟ انسان کو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو خبر نہیں کہ میرے پیٹ میں کون ہے، کیا ہے، اس کو کون رزق پہنچا رہا ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماں کے پیٹ پر کھلانے پر قادر ہے۔ کیا وہ زندگی میں جس نے زندگی دی ہے، جس نے اولاد دی ہے، کیا وہ باہر آ کر اس کو دنیا میں کھلانے پر قادر نہیں ہے؟ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ یہ سوچ بن جانا کہ ہم اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو یہ بڑی غلط سوچ ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ اور خاص طور سے آج جس طریقے سے ماں کے پیٹوں کے اندر حمل کو ضائع کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے اپنی اولاد کا، بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، خاص طور سے ہندوستان کے اندر نہ جانے اب تک کروڑوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا ہے، اور لوگ مار رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا کر کہ بیٹی ہے، پہلے سے 2 بیٹی ہے، 3 بیٹی ہے، بیٹی ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا، کس طریقے سے اس کی شادی کریں گے، جہیز کا انتظام کیسے کریں گے۔ یہ بھی ہماری کمی ہے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا بنایا ہے، جہیزوں کی لعنت، اس کی وجہ سے ایک مزدور، ایک غریب آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی کیسے کروں گا، 2 بچی ہو گئی، ان کا نکاح کیسے کروں گا۔ یہ خرابی ہماری ہے۔ اللہ کے نبی نے تو نکاح بہت آسان بنایا تھا، کچھ بھی ذمہ داری نہیں دی تھی لڑکی والے پہ۔ لڑکے والے پہ ہے مہر، کہ وہ لڑکی کو مہر ادا کرے، لڑکی والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی۔ یہ ہماری کمی ہے، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی کہ ہم نے شادی کو مہنگا بنایا، مشکل بنایا، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی پیدائش پر لوگ افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے۔ تو آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے ہی پتہ لگوا کر اولاد کو ماں کے پیٹ کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے کے جو لوگ تھے، اہل عرب، بے شک وہ دہشت گرد تھے، وہ وحشی تھے، وہ سخت دل تھے، وہ اپنی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بے شک وہ دہشت گرد تھے، ان سے بڑے وحشی، ان سے بڑے سخت دل ہم ہو گئے ہیں آج، کہ آج پتہ لگا کر کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، لڑکی کا پتہ لگوا کر اس کی صفائی کروا دیتے ہیں۔ وہ کم سے کم اپنی اولاد کو قبر تو دیا کرتے تھے، کفن تو دیتے تھے، زمین تو دیتے تھے۔ آج ماں کے پیٹ میں ڈاکٹر کے ذریعے بچے کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر کے اس کو نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ کیا قرآن کریم نے 1450 سال پہلے ان جو اہل عرب تھے، جاہل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں اندھیرا تھا، وہ لڑکیوں کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، کسی کو اپنا داماد بنانا رسوائی سمجھتے تھے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا، اس ڈر سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن ہوگا، وہ جن بچیوں کو زندہ درگور زمین میں گاڑا گیا ہے ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا، کیوں مارا گیا؟ تو جو رب ان بچیوں سے پوچھے گا جن بچیوں کو پیٹ کے اندر مارا جا رہا ہے، جو حمل ضائع کیا جا رہا ہے، کیا اللہ ان سے نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا، جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جب وہ ایمان لے آئے، وہ اندر سے پریشان تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کیا تھا، وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی واقعہ سن رہے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ ایک میری چھوٹی سی بچی تھی، جب میں اس کو بلاتا وہ پیار سے میرے پاس آتی، خوش ہو جاتی۔ ایک دن میرا ارادہ ہوا کہ اس کو مار دیا جائے، یہ بچی ہے، میں کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر سے اسی ارادے سے نکلے،
بچی اپنے باپ کے پیچھے خوشی میں جا رہی ہے کہ میرے باپ باہر کہیں جا رہے ہیں، گھمانے کے لیے لے کر جا رہی ہوں، بچی پیچھے پیچھے جا رہی ہے، قریب جا کر ایک کنواں دیکھا، اس کنویں میں اپنی بچی کو ڈال دیا۔ بچی کو جب کنویں میں ڈالا، بچی وحشت میں کہہ رہی ہے ابا جان، میرے ابا جان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جھلک گئی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اس واقعے کو سن کر۔ برابر میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے ان صحابی کو روکا کہ تم نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا، چپ ہو جاؤ، یہ واقعہ نہ سناؤ۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی کو منع کیا کہ ان کو مت روکو، یہ ان کو کہنے دو، یہ کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اندر سے پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ واقعہ مجھے دوبارہ سناؤ۔ ان صحابی نے وہ واقعہ دوبارہ سنایا۔ پھر جب دوبارہ انہوں نے یہ بتلایا کہ جب میں نے اپنے بچی کو کنویں میں ڈالا اور اس بچی نے کہا اے میرے ابا جان، ابا جان، اللہ کے نبی پھر رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو دیکھیے جو نبی اس وقت 1450 سال پہلے اس واقعے کو سن کر روئے، اگر آج اللہ کے نبی زندہ ہوتے، اپنی امت کے اس حال کو دیکھتے کہ ماں کے پیٹ میں، چونکہ عرب وال اس وقت وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ماں کے پیٹ میں پتہ لگ جائے کہ بچہ کیا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آج جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں بچے کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اگر اللہ کے نبی زندہ ہوتے، وہ دیکھتے ان کے دل پر کیا تکلیف پہنچتی، کیا غمگین ہوتے، جو زمانے جاہلیت کے واقعے کو سن کر برداشت نہ کر سکے اور اس قدر روئے۔ تو میرے عزیزو، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، بیٹی کو تو اللہ کے نبی نے وہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی بیٹی ہو، گھر میں کوئی چیز لے کر آئے تو پہلے بیٹی کو دو۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھ کر صحابہ کرام کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تشریف لاتی ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں اپنی بیٹی کے۔ یہ مقام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو، یہ احترام دیا، یہ مقام عطا کیا ہے، یہ فضیلت دی ہے بیٹیوں کو، تاکہ کل آگے آنے والے لوگ بیٹوں کو بیٹیوں سے افضل نہ سمجھنے لگے۔ ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ایک عورت آئی اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ میں لیے ہوئے، وہ بھوکی تھی، اس نے آ کر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، صرف 3 کھجوریں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ تینوں کھجوریں اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے 2 کھجوریں اپنی بیٹیوں کو دی، 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی۔ جب بیٹیوں نے وہ دونوں کھجوریں کھا لی، وہ ماں اس کھجور کو کھانے والی تھی، بیٹیوں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، بیٹیوں نے وہ کھجور بھی مانگنی چاہی، اس ماں نے 2 ٹکڑے کر کے وہ دونوں کھجوریں اپنی دونوں بیٹی کو دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی متاثر ہوئی، اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، آپ کو بتایا کہ آج ایک واقعہ ہوا ہے، اس طریقے سے ایک عورت آئی تھی، پورا واقعہ سنایا۔ تو جب وہ پورا واقعہ سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ عورت، اس پر جہنم حرام کر دی گئی ہے، جنت اس عورت پر واجب کر دی گئی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کے 3 بیٹی ہو اور وہ ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرے، وقت پر ان کا نکاح کر دے، وقت پر ان کا نکاح کر دے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے جو بیٹی کی صحیح تربیت کرے اور ان کا صحیح وقت پر نکاح کرے، وہ ان میں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ انہی کے اشارے سے فرمایا صرف جنتی نہیں ہوگا بلکہ جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوسی ہوگا۔ تو دیکھیے بیٹی کا ہونا تو رحمت ہے۔ آج کسی کے 2-3 بیٹی ہو جائے، 4 بیٹی ہو جائے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ خود میں آپ کو یہاں محسومے کا ایک واقعہ بتلاؤں، کسی صاحب نے مجھے بتایا، نام نہیں بتاؤں گا، کسی کے پہلے سے 2 بیٹی تھی، ولادت کا وقت قریب تھا، ایک صاحب ان کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر آئے، جنہوں نے مجھ سے بتلایا تھا، رات کا وقت تھا، رات میں ان کے پاس فون آیا اور جو باپ تھا جس کے بچہ پیدا ہونے والا تھا، جس کی عورت کے، اس کا فون آیا۔ اس نے جب فون اٹھایا اس آدمی نے تو وہ رونے لگا۔ اس نے سوچا شاید اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہوگا یا بچے کا انتقال ہو گیا، رو رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا کیا ہوا، رونے کی کیا بات ہے، تو اس نے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے، بیٹی کے ہونے پہ رو رہا ہے نالائق، تیسری بیٹی ہو گئی تو رو رہا ہے۔ تو یہ عجیب حال ہو گیا ہے ہمارا،
بیٹی ہونے پر لوگ رو رہے ہیں، اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، بیٹی دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں اڑتا پھرتا ہے، بے چین ہوتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور دل میں یہ ارادہ کرتا ہے یا تو اس ذلت کو برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنا لوں یا اس کو زندہ زمین میں درگور کر دوں۔ آج بالکل وہی حال ہو رہا ہے ہمارا، بیٹیوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اصل وجہ وہی ہے کہ ہم نے شادیوں کو مشکل بنایا، جہیز کا معاملہ بہت زیادہ بڑھا لیا، اس کی وجہ سے لوگ غریب آدمی پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی اس کا کیا ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں اس بات کی ٹینشن نہ لیں، 5 بچے ہو گئے 6 ہو گئے، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو جو رب ہمیں کھلا رہا ہے، جس نے ہمیں پالا، کیا وہ ہمارے بچوں کو نہیں پالے گا؟ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے اس طرح کی بات کا ذہن میں آنا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے، بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ آج لوگ اپنے حلال بچوں کو پیٹ میں قتل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی، ان سے زنا ہو گیا تھا، خیر کا دور تھا، زنا ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس آئی، شادی شدہ تھی کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے سزا دیجیے۔ زنا اگر کوئی عورت کر لے اسلامی شریعت میں اور شادی شدہ ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے سنسار کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ پیٹ سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس زنا کی وجہ سے پیٹ میں بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ حرام بچہ ہے پیٹ میں، پھر بھی بچے کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیا، اس عورت کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیا، سزا کو مؤخر کر دیا، حالانکہ بچہ پیٹ میں حرام ہے، اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے باپ کون ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا پھر آتی ہے وہ عورت، اللہ کے نبی اب بچہ پیدا ہو گیا ہے لیکن ابھی بچہ دودھ پیتا ہے، اور دودھ کون پلائے گی؟ ماں پلائے گی۔ کہا کہ نہیں، ابھی یہ دودھ پیتا ہے، جب یہ روٹی کھانے لگے تب آنا۔ جب روٹی کھانے لگا، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، پھر اس کو لے کر آئی، تب جا کر اللہ کے نبی نے اس کو سنسار کرایا۔ تو یہ شریعت تو جو بچہ حرام نطفے سے پیدا ہو، حرام حمل ہو، اس کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتی۔ آج حلال بچوں کو مار دیا جاتا ہے پیٹوں کے اندر۔ اچھی طریقے سے مسئلے کو سمجھ لے کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک نہ ہو جائے، 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس میں روح ڈال دیتے ہیں۔ 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی مجبوری ہے اور وہ مجبوری کوئی ماہر ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر بتائے کہ ہاں اس بچے کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہے یا ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے یا جو پہلے سے بچہ ہے اس کو دودھ پلانے میں دقت ہو سکتی ہے، کوئی بھی معقول عذر اگر ڈاکٹر بتائے 4 مہینے سے پہلے اس بچے کو تو اس حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے، اس کی تو گنجائش ہے، وہ بھی مجبوری میں۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر چاہے 1 دن کا بچہ ہو، کیونکہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، یہ جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جب منی کے قطرے نکلتے ہیں تو اس کے اندر لاکھوں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جا کر اس کا نطفہ بنتا ہے، اللہ اس کو منتخب کرتا ہے انسانی زندگی کے لیے۔ ہم کھیل سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، 1 دن کے بچے کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر 4 مہینے ہو جائے اس میں روح ڈال دی جائے، اب اس کے بعد اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ بچے کا 1 پیر نہیں ہے، بچے کا دل نہیں ہے، بچہ کمزور ہے، معذور ہے، پھر بھی اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جس نے بچہ بنایا ہے وہ جانتا ہے۔ بہت سے معذور بچے ہم دیکھتے ہیں، لوگ ماں باپ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے ان کے بہانے سے، ان کی خدمت کرنے سے۔ تو یہ اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے ذہن کو درست کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو دیندار ہو، شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اس کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی زیادہ امت میں اضافہ ہوگا، جتنے زیادہ بچے ہوں گے، کل قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا زیادتی کی وجہ سے۔ تو اس لیے ایک دو صاحب نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ 3-4 بچے ہو گئے، اب حمل ہے، اس کو گرا دیا جائے۔
تو وہ بھی صرف ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی خاص کاروبار نہیں ہے، کھائے گا اس کو کمائیں گے، اس کو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو اس سوچ کو بالکل بدل دو، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان صحابہ کرام کو دیکھو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور مشکل سے ملتی تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو ہماری جو زندگی ہے یہ بھی امانت ہے، اور جو اولاد اللہ ہم کو دے رہا ہے ان سے پوچھو جن کی اولادیں نہیں ہوتی، وہ کس طریقے سے تڑپتے ہیں اولاد کے لیے، بیٹی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ان سے پوچھ کے دیکھو، ان کے دل سے پوچھو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے اپنے ذہن کو درست کرے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو بھی اللہ دیتا ہے اللہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یہب لمن یشاء اناثا، یہب کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی آتے ہیں گفٹ کرنا۔ گویا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیٹی ہی بیٹی دے رہا ہے، وہ گفٹ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ سے بہترین گفٹ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ سے بہترین کوئی تحفہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، تو جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرے، اور اس بات کا خاص خیال رکھے کہ جب یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو ابھی بچے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے مجبوری میں جس سے اولاد نہ ہو، وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے حمل ہی نہ ٹھہرے۔ لیکن اگر حمل ٹھہر گیا، اب اس کو ضائع کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ جس طریقے سے پیدا ہونے کے بعد کسی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اسی طریقے سے اگر ماں کے پیٹ میں کسی بچے کو قتل کیا جائے گا تو کل قیامت کے دن، آج دنیا والے انصاف کرے نہ کرے، کوئی پوچھنے والا ہو نہ ہو، کل قیامت کے دن جو عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی، اس بچے کو بٹھیرے میں کھڑا کرے گا، اور وہ ماں باپ کی شکایت کرے گا، ان ماں باپ کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں نماز کے بعد مختصر ضرورت